والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. مسلمانوں کو اور کمزور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کے لیے اعتراضات کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. جس طرح آج بھی کمزور ایمان والوں کے دلوں میں لوگ شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے. چنانچہ مکہ والوں نے ایک بار یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں جانوروں کو کون مارتا ہے؟ اللہ مارتا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس جانور کو آپ حلال کریں تو وہ تو حلال ہو جاتا ہے، آپ اس کو کھاتے ہیں، اور جس جانور کو جو جانور طبعی موت مر جائے، اپنی موت مر جائے، تو آپ اس کو کھاتے نہیں ہیں، حالانکہ مارا اس کو بھی خدا نے ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے ہاتھ سے حلال کیا ہوا جانور حلال، اور اللہ کا مارا ہوا یعنی اپنی طبعی موت مرنے والا جانور حرام ہے. یہ اعتراض کیا کہ جو جانور اپنی طبعی موت مر جائے اس کو حرام سمجھتے ہو، اور جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو اس کو حلال کرتے ہو. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ ارشاد فرما دیا کہ حلال و حرام کا فیصلہ کسی کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ جس حلال جانور پر حلال کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ اللہ کے نام کی برکت سے حلال ہو جاتا ہے، اور جو جانور اپنی طبعی موت مر جائے، جس جانور پر یہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو محض اپنے خیالات اور من گھڑت باتوں کی بنیاد پر اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی. دیکھیے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ حلال کیا ہوا جانور یا ذبح کیا ہوا جانور
اس لیے حلال ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم سے خون نکل جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، گندگی نکل جاتی ہے، اور جو اپنی طبعی موت مر جائے تو خون اس کے اندر رہ جاتا ہے، اور اگر اس کو کھایا جائے گا تو وہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا، یعنی ذبح کیے ہوئے جانور کو جو حلال اللہ نے فرمایا، اور اپنی طبعی موت مر جانے والے جانور کو اللہ تعالیٰ نے جو حرام کہا، اس کی وجہ نہیں بیان فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے، تو وہ حکموں کی مصلحتیں نہیں تلاش کرتے۔ ہو سکتا ہے کسی حکم کی مصلحت، وجہ، ریزن ہمارے سمجھ میں آئے اور کسی کی نہ آئے۔ ہم نے تو اللہ کی ذات پر، اللہ کو دیکھے بغیر ہم ایمان لائے۔ تو مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کے ہر حکم کی مصلحت کو تلاش کرے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سمجھ میں مصلحت آئے یا نہ آئے، مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ اللہ نے بتلا دیا، اللہ نے فرما دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ گیا، آنکھ بند کر لے کہ بس ماننا ہے، کرنا ہے۔ اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جس جانور کو ذبح کر دیا جائے وہ حلال ہو جاتا ہے، اس کی مصلحت نہیں بیان فرمائی، بس فرما دیا کہ جس حلال جانور پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا جائے وہ حلال ہے۔ لہذا اس کے مقابلے میں خیالی من گھڑت باتیں مت بناؤ کہ تمہارے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور حلال اور اللہ کا مارا ہوا۔ وہ جو ذبح کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو موت واقع ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہی ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مصلحتوں کی بنیاد پر احکامات پر عمل کرے، بلکہ اس کا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کو بے چون و چرا مان لے۔ مصلحت سمجھ میں آ رہی ہو تب بھی بہتر، نہیں سمجھ میں آ رہی اللہ کا حکم مان لو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اگر نہیں مانو گے، منمانی چلاؤ گے تو اللہ تعالی حد سے گزر جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا مسلمانوں، تمہارا کام حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنا نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری اور باطنی دونوں قسموں کے گناہ کو چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں جس میں انسان کے اعضاء کا دخل ہوتا ہے، یعنی جو اعضاء سے کیے جاتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت، دھوکہ، رشوت، تکلیف پہنچانا، شراب نوشی، زنا۔ اور باطنی گناہ وہ ہوتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، جیسے جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، ریا ہے، تکبر ہے، دکھلاوا ہے، دوسروں کے لیے اپنے دلوں کے اندر گندے جذبات ہیں۔ پہلے گناہ کا ذکر فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور دوسرا گناہ جو بیان کیے گئے یعنی باطنی گناہ، اس کی اصلاح کے لیے بزرگوں کی صحبت میں جایا جاتا ہے۔ اسی کو تصوف کہا جاتا ہے کہ دل کی اصلاح کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، مشائخ عظام کے ماتحت رہا جاتا ہے، اور وہ دلی گناہوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں گناہ کو چھوڑو، مؤمن کا کام یہ ہے، اور پھر فرمایا کہ زبردستی کچھ نہیں، ان الذین یکسبون الاثم
جو لوگ جرائم کا ارتکاب کریں گے تو وہ اپنے جرائم کے جرموں کی سزا ان کو ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کھلی بات تیسری آیت میں ارشاد فرمائی۔ چنانچہ فرماتے ہیں پہلی آیت میں اسی اعتراض کا جواب جو ہم نے جس کی وضاحت کی، اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جو حرام جانور ہیں اس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، لہذا حلال جانور پر جب اللہ کا نام لیا جائے تو وہ اللہ کے نام کی برکت سے اس کا کھانا حلال ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کے وقت اس جانور میں سے کھاؤ جو کہ حلال ہو، اگر تم واقعی اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اگر حرام جانور ہی کھانے کے لیے موجود ہے اور آدمی کی جان جا رہی ہے تو جان کو بچانا ضروری ہے۔ جان کو بچانے کے لیے اگر کبھی غلط لقمے کی بات آئے اور جان کو بچانا پڑے تو اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے جان کو بچایا جا سکے، اگرچہ ایسے موقع پہ غلط جانور ہی کیوں موجود نہ ہو، لیکن وہ کھانا بطور تفقع یعنی لذت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لیے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنیاد پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام حلال چیزیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہیں، البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہو جاؤ اور جان نکل رہی ہو تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے جان بچانے کے لیے۔ اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ کو چھوڑ دو۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔